اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، کیا تم نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو فہم کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہی لوگ روئے گردانی کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں۔ جو افطرا پردازیاں یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں، اسی نے انہیں ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر ان کی کیا گد بنے گی جب ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں شبہ نہیں اکٹھا کریں گے اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کی کسی طرح کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول، تم تو دعا مانگو کہ اے خدا تمام عالم کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ اور تو ہی بے جان انڈا نطفہ وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفے وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہو تو خیر، اور خدا تم کو اپنے سے ہی ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جاتا۔ اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان بھی ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہاں سے برگزیدہ کیا ہے، آس کی اولاد کو باس سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بی بی حنا نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرمانا، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بیٹی جن چکی تو حیرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، اور لڑکا لڑکی کے ایسا گیا گزرا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کہنے کی ضرورت کیا تھی جو وہ جنی تھی؟ خدا اس کی شان و مرتبہ سے خوب واقف تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔